ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل للہ الامر جمیعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا تو مشرکین مکہ نے کہیں پر آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہیں قرآن پاک کا انکار کر دیا، کہیں دین اسلام کا انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات دیکھنے کے بعد پھر بھی ان کے دل پتھر بنے رہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار دعوت و تبلیغ دیتے تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات پر لبیک کہتے، آپ کی بات سنتے اور مانتے، وہ آگے سے کچھ فرمائشیں کرنی شروع کر دیتے۔ چنانچہ ایک موقع پر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام بیت اللہ میں تشریف فرما تھے کہ وہاں پر مشرکین مکہ میں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ یہ لوگ کچھ فاصلے پر بیت اللہ کے پیچھے یہ بھی بیٹھے تھے۔ تو مشرکین نے عبداللہ بن امیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، ایک نمائندہ بن کر، اپنی قوم کا ایک سفیر بن کر عبداللہ بن امیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر بات یوں کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری قوم آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی نبوت کی بھی تصدیق کر دے، آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن پاک کو بھی مان لے، تو پھر ہمارے کچھ مطالبات ہیں وہ پورے کر دو۔ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ہمارے کچھ فرمائشی معجزات ہیں وہ آپ پورے کر دو، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ ان فرمائشی معجزات میں سب سے پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل ہوا، تو اس قرآن پاک کے ذریعے سے مکہ مکرمہ جو کہ پہاڑوں کی بستی ہے اور یہاں پر ہم جدھر بھی نکلتے ہیں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، آپ قرآن پاک کے ذریعے سے یہاں سے پہاڑوں کو ہٹا دیں، یہاں میدان بنا دیں تاکہ ہم اس میں کھیتی باڑی کر سکیں، ہم اس میں باغات لگا سکیں، ہم اس میں مختلف فصلیں اگا سکیں۔ یہ پہلا مطالبہ۔
اگر یہ مطالبہ آپ پورا کر دیتے ہیں پھر ہم سوچ لیں گے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک سچا ہے، تو اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہمارے لیے سفر کو آسان کیا جائے، کہ پہلے نبی گزرے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، پہاڑ ان کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے زبور کتاب کی، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے پہاڑ ان کے ساتھ۔ تو آپ تو داؤد علیہ السلام سے بڑے نبی ہیں، اگر ان کے ساتھ پہاڑ مل جاتے تھے اور ان کی فرما برداری میں آ جاتے تھے تو آپ پہاڑوں کو آرڈر کریں، پہاڑ پیچھے چلے جائیں سارے، یہ چٹیل میدان بن جائے یہاں پہ۔ اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے ملک شام جانا ہوتا ہے تجارت کے لیے، یمن جانا ہے تجارت کے لیے، اور دنیا کے مختلف کونوں میں ہمیں تجارت کے لیے جانا پڑتا ہے۔ آپ سے پہلے نبی گزرے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، ہوا ان کے تابع تھی، ان کے تخت کو اٹھا کے جہاں جی چاہتے لے جاتے۔ تو آپ تو ان سے بڑے نبی ہیں، آپ ہوا کو تابع کریں اور ہمارے سفر کو آسان کریں کہ ہم چٹکی میں جب چاہیں شام پہنچ جائیں، جب چاہیں مصر چلے جائیں۔ اور تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، آپ تو ان سے بڑے نبی ہیں، آپ ہمارے دادا قصی بن کلاب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں ان کا نام آتا ہے، قصی، قاف صاد اور یا، قاف دو نقطوں والا، قصی بن کلاب، ان کو زندہ کر دیں تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ ہم جو آج تک بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ہم ان سے پوچھیں کہ یہ جو نبی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم ان کی بات مانیں یا نہ مانیں۔ تو ہمارے یہ تین مطالبے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے پہاڑوں کو دور کر دیا جائے، آپ معجزے کے ذریعے اس کو کریں۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زمینی سفر آسان کر دیا جائے، ہوا کے ذریعے اڑیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں۔ اور تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائیے، خصوصی طور پر ہمارے دادا قصی بن کلاب، ان کو زندہ کیجئے تاکہ ہم ان سے بات چیت کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیات پڑھ کر سنائیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ ان کے اندر ان کے ان تینوں مطالبات کا جواب ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وہ اس سے پہلے دیکھ چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ یہ تھا جو کہ ان لوگوں کی فرمائش پر کیا گیا تھا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب پہاڑوں کو اپنی زمین سے ہٹانا یہ بڑا معجزہ ہے، یا اتنے بڑے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دینا یہ بڑا معجزہ ہے؟ یقیناً چاند کو دو ٹکڑے کرنا یہ بڑا معجزہ ہے۔ تو بڑے معجزے کو دیکھ کر نہیں مانے، چھوٹے معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
दूसरा उनका मुतालबा ये था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतना तेज सफ़र किया करते थे, जबकि तुम्हारे पास ऐसी सवारी नहीं और हवा ताबे नहीं। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में जो सफ़र फरमा चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बुराक पर सवारी की, उसकी रफ्तार, जिसका अंदाज़ा यहाँ आलम दुनिया में बैठकर लगाया ही नहीं जा सकता। और रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सिदरतुल मुंतहा, अब हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक जाते हैं। मेरे और आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते हैं, अर्श मुअल्ला तक अल्लाह से मुलाकात करते हैं, वापस भी आते हैं, और रात की इस एक घड़ी के अंदर ये सारा सफ़र मुकम्मल कर लेते हैं। ये बड़ा मौजज़ा है, या हवाओं के अंदर सफ़र करना ये बड़ा मौजज़ा है। बड़ा मौजज़ा देखकर ईमान नहीं लाए, छोटे मौजज़े का मुतालबा कर रहे हैं। एक दिन अबू जहल मेरे और आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया। हाथ के अंदर पत्थर की कुछ कंकरियां हैं। कहने लगा, अगर आप नबी हैं, आप बताइए मेरे हाथ में क्या है। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बताऊं तुम्हारे हाथ में क्या है, या तुम्हारे हाथ की चीज बोलकर बताए कि मैं कौन हूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ फरमाई। अल्लाह ने उन पत्थर की कंकरियों को गोयाई अता फरमा दी, बोलने की ताकत अता फरमा दी, और वो पत्थर की कंकरियां, उनके अंदर अल्लाह की तरफ से जान आ गई, और उन्होंने कलमा पढ़कर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की शहादत गवाही दी। तो जिन लोगों ने ये कहा कि मुर्दा जिंदा करके दिखाएं, मुर्दा तो तब भी इंसान था, उसमें जान थी, अब जान निकल गई, अब कह रहे हैं इसको दोबारा जिंदा करके दिखाओ। एक पहाड़ पत्थर की कंकरियां जो पहले ही बेजान हैं, उनके अंदर मौजज़तन जान आती है, उनके अंदर गोयाई आती है, बोलने की ताकत आती है, और वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की गवाही देती हैं। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद एक छोटे से मौजज़े का मुतालबा किया जा रहा है, हमें ये दिखाइए तब हम ईमान लाएंगे। ऐसे मुतालबात के बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया, और ये आयत मुबारक नाज़िल हो गई, वलौ अन्न कुरानन, वलौ, और अगर हो कोई कुरान, अन्न कुरानन, वलौ अन्न कुरानन, अगर हो कोई कुरान, सुय्यिरत बिहिल जिबालो, कि जिस कुरान के ज़रिए से चलाए जाएं पहाड़, सुय्यिरत चलें, बिही उसके ज़रिए से, अल जिबालु पहाड़। अगर कोई कुरान अल्लाह फरमाते हैं हम ऐसा नाज़िल कर दें कि जिसके ज़रिए से ये मक्के के पहाड़ सारे हट जाएं, औ कुत्तियात बिहिल अर्ज़ु, या टुकड़े हो जाए उसके ज़रिए ज़मीन। ये लफ्ज़ी माना, और मुराद क्या है, तय हो जाए उसके ज़रिए से ज़मीन। ऐसा कुरान अल्लाह फरमाते हैं हम नाज़िल करें जिसके ज़रिए से ज़मीन तय हो जाए, ज़मीनी सफ़र आसान हो जाए। औ कुल्लिमा बिहिल मौता, या ऐसा कुरान आ जाए, कुल्लिमा बिहिल मौता, जिस कुरान के ज़रिए से ये मुर्दों से बातें कर लें, बातें करें इनसे मुर्दे। यहाँ पर मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इन तीनों मुतालबात से पहले एक लफ्ज़ माज़ूफ़ है, लम्मा आमनो। अल्लाह फरमाते हैं ये तीन मुतालबे पूरे भी हो जाएं तब भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। बल्लिल्लाहिल अम्रु जमीया,
یہ مطالبات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں کہ آپ کر کے دکھائیے، اے میرے پیارے پیغمبر ان کو بتا دیجئے، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارے اختیارات، سارے کاموں کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، اللہ کے اختیار میں سارے کام۔ اب جب یہ مطالبات آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خواہش بھی ہوئی۔ اس کی وجہ ایک اور بھی تھی، خواہش ہوئی کہ یہ اگر مطالبات اللہ کے نزدیک کون سے مشکل ہیں، اگر کر دیے جائیں تو یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ نبی نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ نبی ہوتے تو پھر آپ ہمارے مطالبات پورے کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جب آنچ آنے لگی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تمنا ہوئی کاش کہ اللہ کی ذات یہ معجزات پورے کر دیں، مطالبات پورے کر دیں اور یہ لوگ ایمان میں، اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا افلم ییأس الذین آمنوا، افلم حمزہ استفہامیہ ہے، افلم کیا نہیں ہوئے، ییأس مایوس، الذین آمنوا ایمان والے لوگ، کیا ایمان والے لوگ اب بھی ان سے مایوس نہیں ہوئے؟ ابھی بھی ان کے اوپر توقع رکھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ ایمان لائیں گے، ابھی بھی ان کے اوپر امیدیں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ ایمان لائیں گے؟ ان کا کفر، ان کا عناد، ان کی ضد وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب ان کے اوپر اسلام کی نا امیدی ہو چکی ہے، لیکن مسلمان اب بھی ان کے اوپر امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ ایمان لائیں گے۔ یہ سارے مشرکین کے بارے میں بات نہیں، جو بالکل اسلام کے مخالف ڈٹ چکے تھے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں افلم ییأس الذین آمنوا، کیا مایوس نہیں ہوئے ایمان والے ان لوگوں سے؟ وہ اب بھی توقع رکھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ ایمان لائیں گے۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ معجزات دکھا کر زبردستی ان سے ایمان لانا، اللہ یشاء اللہ، یہ کہ اگر چاہے اللہ کی ذات لہدی الناس جمیعا، تو ہدایت پالیں سارے کے سارے لوگ، لیکن اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو اسلام میں نہیں لانا چاہتے، اللہ زبردستی کسی سے فرما برداری نہیں کروانا چاہتے، اللہ اختیار دیتے ہیں۔ دنیا میں بندے کو اختیار دیا، بندے یہ میرا قرآن ہے، تجھے اختیار ہے، پڑھنا ہے تو پڑھ، نہیں پڑھنا تو نہ پڑھ، پڑھ لے گا ہم جنت میں بھیجیں گے، نہیں پڑھے گا تو جہنم میں بھیجیں گے۔ سب راستے بتا دیے، انسان کو اختیار دے دیا، انسان کے اوپر زبردستی نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم زبردستی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس تو طاقت ہے، قوت ہے۔ اللہ یشاء اللہ، اگر چاہے اللہ کی ذات لہدی الناس جمیعا، سبھی لوگوں کو ہدایت دے دے۔ اب آ گیا مسئلہ، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے، بات تو کھل گئی۔ اللہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزات نہیں نازل فرمائیں گے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، تو جو اتنی بکواسات کر رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی عذاب آ کے ان کو تباہ کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ ان کی پکڑ کیوں نہیں آ رہی پھر؟ اس کا جواب سنیے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَلَا يَزَالُ لام لا، یہ بھی نفی کے لیے، یزال یہ بھی نفی کا معنی، نفی پلس نفی یہ مثبت ہو جاتا ہے۔ ولا یزال ہمیشہ رہے، الذین کفروا وہ کافر لوگ، تصیبہم پہنچی ان کو، بما صنعوا جو انہوں نے کمایا تھا، ان کی کمائی کی بنا پر پہنچا ان کو، قاریۃ صدمہ، قاریۃ کا معنی صدمہ، کہ یہ مکے کے کافر اپنی کمائی کی بنا پر
मुख्तलिफ मौक़ों पर इनके ऊपर सदमात पहुँच रहे हैं। कभी कोई आफत, कभी कोई अजाब, कभी किसी तरीके से पकड़। मैदान बदर में अल्लाह की पकड़ आई और इनके बड़े बड़े सरदार 18 के करीब कत्ल कर दिए गए। मैदान उहद में पकड़ आई, उस वक़्त इनके लोग मारे गए। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौक़ों पर इनको पकड़ा। इसको अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू, हमेशा रहे ये काफिर लोग, तुसीबुहुम, पहुंची उनको, बिमा सनऊ, उनकी कमाई की बिना पर, उनके करतूतों की बिना पर, कारियातुन, सदमा पहुंचा उनको। कभी तो डायरेक्ट अल्लाह ने सदमा उनको पहुंचाया, सजाएं दी दुनिया के अंदर, इसलिए ये कैसे कह सकते हो कि इनको पकड़ नहीं आ रही। या कभी दूसरा तरीका अल्लाह ताला इख्तियार फरमाते हैं, औ तहुल्लु करीबम मिन दारिहिम, औ तहुल्लु, या उतरेगा, करीबन, नजदीक, मिन दारिहिम, इनके घरों के। कोई आफत इनके ऊपर तो डायरेक्ट नाजल नहीं होएगी, लेकिन इनके करीब कोई आफत आएगी, कोई मुसीबत आएगी, और वो इनके लिए इबरत का सामान होगी कि शायद ये लोग इबरत हासिल कर लें। अल्लाह ताला का इंसान को समझाने का एक ये तरीका भी है कि कभी अल्लाह हर इंसान के उस समझाने के लिए उसकी चार दीवारी के अंदर कोई मुसीबत नाज़िल फरमाते हैं। ये अल्लाह का समझाने का और इबरत देने का एक ये तरीका कि ये इंसान को झंझोड़ रहे हैं अल्लाह की ज़ात, कि संभल जा, तेरे लिए अभी वक़्त है, तो राह रास्त पर चल पड़, कहाँ जा रहा है। और कभी अल्लाह उसके सहन में, उसकी चार दीवारी में कुछ नहीं गिराते, कोई आफत नहीं आती, कोई तकलीफ़ नहीं आती। हमसायों को घर में तकलीफ़ आती है और ये इसके लिए इबरत का सामान होती है, लेकिन इंसान बगले में जाता है, वो उसके घर में तकलीफ़ है, मुझे तो कुछ नहीं। वो फौतगी हुई तो उसके घर में हुई है, मेरे घर में तो आज शादी है। वो जनाजा है तो उनका है, हमने तो ड्रम बजाना है, हमने तो तूतियां बाजे बजाने हैं, हमने तो नाच गाने भी करने हैं। खुद अपना ये इंसान भूल गया कि आज से 6 महीने पहले मेरी माँ का इस घर से जनाजा उठा, भूल गया। मेरे बाप का इस घर से जनाजा उठा था, भूल गया। जवान बेटे की मैयत इसी घर से उठाई थी, भूल गया। और आज अल्लाह की ज़ात के सामने अकड़ कर खड़ा हो गया, नाफरमानी और तागूती और बगावत करके खड़ा हो गया। अल्लाह फरमाते हैं, तुझे नसीहत करने के लिए एक तरीका हमारा ये है कि तेरे घर के अंदर आकर हम तुझे इबरत बनाते हैं, तुझे दिखाते हैं, और कभी तुझे नहीं तेरे हमसाये में दिखाते हैं। वहां से भी इंसान को इबरत लेनी चाहिए, लेकिन ना हम अपने घर आने से के घर में आने वाली तकलीफ और मसाइब से इबरत हासिल करते हैं, ना हम हमसाये के पास आने से वहां से इबरत हासिल करते हैं। एक बात बनी हुई है, वल्लाहु आलम इसके अंदर कितनी सदाकत है, कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक आदमी की रूह कब्ज़ करने के लिए आ गए। उसने पूछा कि जनाब मेरी गिरफ्तारी के लिए पहुंच गए, आपने नोटिस ही नहीं भेजा, बताते तो सही। गिरफ्तारी करने के लिए पहले नोटिस भेजे जाते हैं और आप वैसे ही गिरफ्तार करने के लिए आ गए। क्योंकि मौत एक गिरफ्तारी है, मौत एक अल्लाह की पकड़ है। मौत इंसान की गिरफ्तारी करके अल्लाह के दरबार में पेशी है, और पता नहीं कब गिरफ्तारी किसकी हो जानी है। बंदे ने कहा आपने तो नोटिस नहीं भेजे, बगैर नोटिस के गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। जवाब मिला मलकुल मौत की तरफ से, बंदे क्यों झूठ बोल रहे हो, मैंने बड़े नोटिस भेजे हैं, मुझे तो एक भी नहीं मिला, आपने कब नोटिस दिए। मलकुल मौत फरमाने लगे, जब तेरे घर में कोई जनाजा उठा था वो तुझे नोटिस था, तो बंदे तू भी तैयारी कर ले,
آج یہ جا رہا ہے، کل کو تو آئے گا۔ جب تو کسی میت کو غسل دے رہا تھا وہ تیرے لیے نوٹس تھا، آج اس کو غسل دیا جا رہا ہے، کل کو تجھے بھی پھٹے کے اوپر لٹا کر غسل دیا جائے گا۔ جب تو کسی میت کے لیے کفن خریدنے بازار گیا تھا وہ تیرے لیے نوٹس تھا، آج تو کسی کے لیے خریدنے کے لیے آیا، ایک وقت آئے گا تیرا کفن خرید کر تجھے پہنا دیا جائے گا۔ اگر نوٹس پوچھتے ہو تیرے بالوں کے اندر سفیدی آنا یہ بھی میرا نوٹس تھا، تجھے بخار کا جھٹکا لگانا یہ بھی میرا نوٹس تھا، بندے سنبھل جا، تیاری کر لے۔ کتنے نوٹس وصول کرنے ہیں؟ الی آخری ہی نوٹس نوٹس نوٹس، یہ اللہ کی طرف سے انسان کو آ رہے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گا ان کے گھروں کے نزدیک کوئی عذاب، کوئی آفت۔ حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ پہنچے گا اللہ کا وعدہ۔ یہ وعدہ کون سا؟ فتح مکہ کا، کہ پھر اللہ کا وعدہ آ جائے گا اور ان کافروں کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، جو کفر پر باقی رہے گا دب کے رہے گا ورنہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔